چند دنوں سے پاکستان کے فورن میڈیکل گریجویٹس جو کہ چائنا اور کرگستان اور دوسرے سستے میڈیکل کالجز سے MBBS کر کے آئے ہیں، وہ ایک تشویش کا شکار ہیں کہ ان کو PMC رجسٹر نہیں کر رہی، اور PMC نے راتوں رات ان کالجز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ایک طویل لسٹ ہے ان کالجز کی جس میں کرگستان کے زیادہ تر کالج شامل ہیں، اور پہلے یہ کالجز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ان کو اپروو کر چکی تھی، اور ان کے طلباء یہاں پر امتحان لائسنسنگ کا دیتے تھے، اور جو لوگ لائسنسنگ کا ایگزام پاس بھی کر چکے ہیں ان کی رجسٹریشن بھی PMC اب نہیں کر رہی۔ تو یہ اضطراب ان کا ڈاکٹرز کا، جو کہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اضطراب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ایک مڈل کلاس فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے ملک میں موجود پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اندر داخلہ لے سکیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت جو نئے ایڈمیشنز ہیں اس میں 25 لاکھ 15 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ روپیہ ایک سال کا مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ میڈیکل کالجز ٹوٹل 30 لاکھ کے اندر وہ میڈیکل گریجویٹ بن جاتا تھا۔ کچھ کی انگلش کے اندر پڑھائی تھی اور کچھ کی چائنیز میں، رشین میں یا دوسری زبانوں میں پڑھائی تھی، اور وہ آ کے یہاں پر ٹیسٹ دیتے تھے، اور اس میں بہت سے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پوسٹ گریجویشن بھی کی ہے، اور ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو امریکہ اور یورپ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں کے انہوں نے ایکولائزنگ ٹیسٹ جو ہیں وہ سارے پاس کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ PMC نے جو اپنے اصول وضع کرنے ہیں ان کو فوری طور پہ وضع کرے، اور ان لوگوں کا امتحان لے، بجائے اس کے کہ وہ راتوں رات میڈیکل کالجز کو بلیک لسٹ کر کے ان کے اضطراب میں اضافہ کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا صحت کا نظام ایک کئی دہائیوں سے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، اور آج سے پہلے کی حکومتیں صرف وہ پاپولر فیصلے کرتی تھیں کہ انہوں نے وہ سڑکیں بنا دیں، اور انہوں نے موٹر گاڑیاں چلا دیں، بسیں چلا دیں، ٹرینیں بنا دیں۔ اب ملتان کے اندر 1951 میں نشتر میڈیکل کالج بنا ہے، اور اس کے بعد کوئی بڑا میڈیکل کالج یہاں پر بنا نہیں، اور کوئی بڑا ہسپتال یہاں پر بنا نہیں، اور اس وقت یہاں پر ایک ایک بیڈ کے اوپر 3 مریض پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہمارے کنسلٹنٹس جو باہر سے پڑھ کے تشریف لائے ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان میں ایک نوشیروان برقی صاحب ہیں جنہوں نے کہ شوکت خانم جیسا ایک عظیم ادارہ، اس کے اندر ان کا ایک پیوٹل رول تھا، لیکن ہمارا کوئی بھی پبلک سیکٹر ہاسپٹل وہ اس کا شوکت خانم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں پر تو ہم کس کو ریفیوز کریں؟ یہاں پر اتنا مجمع، اتنا رش ہے، نہ ان کو ہم ڈیٹ دے سکتے ہیں، نہ ٹائم دے سکتے ہیں، اور عوام کا حق ہے کہ ان کو علاج جو ہے وہ فوراً ملنا چاہیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ PMC بنانے سے پہلے حکومت اس انفراسٹرکچر کو بہتر کرتی جو کہ شوکت خانم اور آغا خان کے لیول کا ہوتا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کے اوپر مختلف طرح کے وہ اپنا ڈسپلن لاگو کرتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی تھنکنگ سے
کہ اس کے اندر بہتری ہونی چاہیے، لیکن یہ مرحلہ وار ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ریولوشن سے ہمیشہ بہتر رہا ہے۔ ریولوشن میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے، جبکہ ایولوشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو حکومت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے قانون نافذ کرے، بلکہ اگر اس کی عوام کسی بھی اضطراب کا یا کسی بھی شش و پنج کا شکار ہے تو اس کو دور کرنا بھی حکومت کا کام ہے، ورنہ سڑکیں روز بلاک ہوتی رہیں گی، لوگ تنگ ہوں گے، گھروں سے مریض جو ایمبولنس لے کے نکلیں گے آگے وہ احتجاج پائیں گے، سڑکیں بند ان کو ملیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے میڈیسن اور میڈیسن ریلیٹڈ فیلڈز کے ڈائنامکس جو لوکل آدمی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہسپتالوں کی حالت ایسی ہے، وہ باہر سے آنے والا ڈاکٹر اس کے لیے سمجھنا تھوڑی دیر کا کام ہے۔ اور لیکن ہماری قوم کا المیہ ہے، ہمیں تو بچپن میں یہی کہانی بتائی جاتی تھی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کس کو بادشاہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ جو شہر میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو بادشاہ ہم بنا دیں گے۔ یعنی کہ ہمیں یہ شروع سے بتایا گیا بچپن میں کہ اپنے اندر سے کسی کو بادشاہ نہیں بنانا، جو باہر سے آئے گا اس کو بادشاہ بنانا ہے۔ اور یہ جو غیر ملکی ڈگریوں کی چھاپ، وہ ہمارے یہاں پر وہ لوگ ڈائنامکس، وہ سرجنز، وہ فزیشین، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں عام جگہوں کے اوپر، امریکن بورڈ جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو کتنی شہروں میں نظر آتے ہیں کہ آغا خان میڈیکل کا گریجویٹ ہے، اس نے کلینک کھولا ہوا ہے۔ دے آر آل ایکسپورٹیبل ڈاکٹرز جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اور ہمیں اسی معاشرے کے ڈاکٹروں کو لے کر آگے چلنا ہے، اور یقیناً ہم نے اپنے اداروں کو اسی شوکت خانم اور آغا خان کے لیول پر ہم نے لے کے جانا ہے۔ لیکن جب انفراسٹرکچر تیار ہوگا تو پھر ڈاکٹرز کی اس کھیپ کے اوپر بھی ان کو یہ پابندیاں لگانی پڑیں گی۔ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے، اور میں عمران خان کا بہت بڑا فالوور ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ سے اپنے دل میں ہم نے احترام کی جگہ رکھی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا سوچا ہے، اور ہم تو شکر ادا کیا کہ پرانے کرپٹ حکومتیں یہ یہاں سے چلے گئی ہیں، لیکن یہ نئی حکومت آئی ہے، اس کو چاہیے کہ عوام کا خیال رکھیں، خواص کا خیال اتنا زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواص اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو انہوں نے 20% ان کی ثوابدید پر جو نمبر دیے ہیں، اس سے ایک دل پہ دھڑکا لگا ہے کہ کہیں جو بات چند لاکھوں میں ہوتی تھی اب کہیں کروڑوں میں نہ ہونے لگ جائے۔ اور فورن میڈیکل گریجویٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان پرائیویٹ میڈیکل کالج مافیا کی سپورٹ کے لیے ہو رہا ہے، کہ لوگ باہر جانا چھوڑ دیں اور اپنی جائیدادیں بیچ کے، اپنے گردے بیچ کے، اور اپنے ہر چیز بیچ کے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے میڈیکل کالجز میں بچوں کو داخل کرائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ایم سی ان پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فی سٹرکچر کو باہر والے یہ جو میڈیکل کالج جو کہ سستا ڈاکٹر بنا رہے تھے اس کے برابر رکھتے، تاکہ ہمارے مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی سہولت سے فائدہ اٹھاتے۔ میری عمران خان صاحب سے اور نوشیروان برقی صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس کے اوپر خصوصی غور کریں اور اس مسئلے کو فوری